حضرات گرامی قدر، میرے باپ میرے لیے قابل احترام ہے، میری ماں میرے لیے قابل احترام ہے، میرا دادا میرا نانا میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن حضرات گرامی قدر سورہ لقمان نے مجھے اس حقیقت کو سمجھا دیا، سورہ عنکبوت نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا، قرآن کے متعدد مقامات نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا کہ جب میرا باپ مجھے شرک کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا، جب میری ماں مجھے شرک کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا، جب میرے والدین مجھے اطاعت الہی سے ہٹنے کا حکم دے میں نے ان کی بات کو نہیں ماننا، میں نے باپ کی ہر بات کو ماننا ہے جب تک وہ اللہ رسول کی بات سے مطابقت رکھتی ہے۔ میرے باپ نے مجھے کہا جوتے کو لے کے آؤ، میری ذمہ داری ہے میں جوتے کو لے کے آؤں، میرے باپ نے مجھے کہا کپڑے کو لے کے آؤ، میری ذمہ داری ہے میں کپڑے کو لے کے آؤں، میرے باپ نے مجھے کہا میڈیسن کو لے کے آؤ، میری ذمہ داری ہے میڈیسن کو لے کے آؤں، میرے باپ نے مجھے کہا مسجد میں میرے ساتھ چلو، مسجد میں جانا میری ذمہ داری ہے، میرے باپ نے کہا میرے ساتھ کسی نیکی کے سفر پہ چلو، میری ذمہ داری ہے اپنے باپ کی بات کو ماننا، لیکن میرے باپ نے مجھے کہا سینما ہال میرے ساتھ جاؤ، اب میں نے باپ کی بات کو نہیں ماننا، پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے یا حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ میرے باپ نے مجھے کہا داڑھی کو منڈواؤ، اب میں نے اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ میرے باپ نے مجھے کہا تم نے مسجد میں نہیں جانا، اب میں نے اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، باپ واجب الاطاعت تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہوگا جب اس کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سے مطابقت رکھے گی۔ جب میرے بابا کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سے ہم آہنگ نہیں رہے گی، پھر میرے باپ کی بات جو ہے واجب الاطاعت بھی نہیں رہے گی، میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے اس کا امر کو ماننا ضروری بھی نہیں رہے گا۔ بیٹی کا کام ماں کی حمایت کرنا، ماں کے ساتھ چلنا، ماں کے کاموں میں ساتھ دینا۔ ماں نے کہا ہنڈیا کو پکاؤ، بیٹی کی ذمہ داری ہنڈیا کو پکائے۔ ماں نے کہا میرے ساتھ جو ہے مدرسے میں چلو، بیٹی کی ذمہ داری ہے مدرسے میں چلے۔ ماں نے کہا بیٹی قرآن پڑھو، بیٹی کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کو پڑھے۔ ماں نے کہا بیٹی چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ، چھوٹے بچوں کو پڑھانا بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اب ماں جو ہے ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہے، ماں فتنے کا شکار بن کے سامنے آتی ہے، وہی ماں جو محبت کی علامت ہے، وہی ماں جو ممتا کا عروج ہے، وہی ماں جو پیار کا عروج ہے، لیکن اب ماں جو ہے وہ سنت نبی سے ہٹ چکی ہے۔ اب ماں جو ہے وہ اس وقت حضرت رسول اللہ کے اوامر سے ہٹ چکی ہے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے تو نے کالج جاتے ہوئے برقعے کو نہیں پہننا۔ حضرات گرامی قدر، اب بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ماننے گی، بیٹی اگر بات ماننے گی حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننے گی۔ ماں اس کو یہ بات کہتی ہے بیٹی جس وقت تیرا بہنوئی جو ہے وہ گھر میں آتا ہے تو نے اس کے سامنے برقع نہیں لینا، تو نے اس کے سامنے آنا ہے، تو نے چہرے کو اس کے سامنے بے حجاب ہو کے بیٹھنا ہے۔ اب بیٹی نے ماں کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ باپ کے اوامر کا دائرہ کار، یہ ماں کے اوامر کا دائرہ کار، یہ شوہر کے اوامر کا دائرہ کار، یہ بالکل واضح حقیقتیں ہیں۔ ان کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی، ان کے اندر کمی بیشی کرنے کی اور ان کے فرامین کو اور ان کے اوامر کو حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کے پر فوقیت دینے کی نہ کوئی روم ہے نہ کوئی گنجائش ہے۔ حضرات گرامی قدر، شوہر نے اپنی بیوی کو کہا میری بیوی میرے لیے کھانے کو لے کے آؤ، تابع دار بیوی کھانے کو لے کے آئے گی۔ اس نے کہا تم دعوت میں میرے ساتھ چلو فلاں جگہ میرے بھائی کے گھر، اب اس کے ساتھ جانا یہ ذمہ داری ہے، ہم ہاں کے نخرے کرنا، ہم ہاں کے ٹال مٹول سے کام لینا یہ اچھی بیویوں کا شیوا نہیں۔ بعض بیویوں نے حقوق انسانیت کی آڑ کے اندر اس حد تک جو ہے اپنے لیے اختیارات کو طلب کیا ہے کہ وہ جائز کاموں کے اندر بھی شوہر کی بات کو ماننے پہ تیار نہیں۔ شوہر اپنی جبلی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے، بیوی ہاں کسی بھی حال کے اندر موجود ہے، شوہر کی پکار کے پر لبیک کہنا، شوہر کی پکار کو تسلیم کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ شوہر فتنے کا شکار بن کے آتا ہے، شوہر اس کے سامنے جو ہے ایک نئے روپ میں آتا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا بلکہ بیوی نے بات اگر ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے، حضرت رسول اللہ کی ماننی ہے۔ شوہر بیوی کو یہ بات کہتا ہے تم نے میرے بھائی کے سامنے چہرے سے اپنے پردے کو ہٹانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی اتباع کو کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی اتباع کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ سونے سے زیادہ سنہری ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ فولاذ سے زیادہ مضبوط ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو کائنات کے اندر کسی رشتے کی بات کو، کسی تعلق دار کی بات کو، کسی خونی رشتے کی بات کو اس کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے عالم کے اندر بات اگر مانی جائے گی تو کملی والے کی مانی جائے گی۔